اور دن میں اللہ رب العزت نے جو روزہ فرض کیا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی عبادت اور رات کی عبادت، جسے ہم اپنی زبان میں نماز تراویح کہتے ہیں، دن کے روزے اور رات کی تراویح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی معروف حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان شریف میں دن کے اوقات میں روزے رکھے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ دن کے اوقات میں روزہ جو ہے یہ فرض کیا گیا، رات کی اوقات میں نماز تراویح جو پڑھی جاتی ہے یہ سنت موقدہ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی رات کے قیام کے بارے میں فرمایا، من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں میں نماز پڑھی، قیام کیا، اس کے لیے اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں آپ کے معمولات کیا تھے، آپ رمضان شریف کو کس طرح گزارتے تھے، اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے بڑے غور سے یہ بات سنیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے کا آغاز جو ہے وہ سحری سے فرماتے تھے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے کچھ کھانا پینا، بوقت سحری کرنا، اس سے نبی کریم علیہ السلام اپنے روزے کا آغاز اور ابتدا فرماتے تھے۔ اور سحری کی اتنی فضیلت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری ضرور کیا کرو، فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری کے کھانے میں اللہ رب العزت نے سحری میں بڑی ہی برکت رکھی ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، اس سحری میں بڑی برکت ہے۔ یہ حضور کا آغاز سحری سے ہوتا تھا روزے کا، اور جب صبح صادق سے چونکہ روزہ شروع ہوتا ہے اور صبح صادق سے نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو روزہ رکھنے کے بعد سحری کے بعد نبی کریم علیہ السلام باجماعت نماز کے لیے تیاری فرماتے اور خود تشریف لا کر، جسے آج ریاض الجنہ کہتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں ایک مقدس مقام اور مبارک جگہ ہے جس کا نام ہے ریاض الجنہ، جنت کی کیاریاں۔ یہ وہ ٹکڑا ہے کہ حضور کے گھر مبارک سے لے کر حضور کے منبر شریف تک یہ جتنی جگہ ہے کہ حضور پانچوں وقت اپنے گھر مبارک کے دروازے سے تشریف لاتے تھے، اور حضور کے کاشانہ اقدس کا دروازہ مسجد نبوی شریف کی پہلی صف میں کونے میں کھلتا تھا، تو حضور وہاں سے تشریف لاتے، اور منبر رسول جو مسجد نبوی شریف میں آج بھی اسی جگہ پہ منبر شریف ہے، اس کے ساتھ ہی محراب نبوی ہے، جہاں حضور پانچوں وقت خود تشریف لا کر بنفس نفیس پانچوں وقت نماز کی امامت فرماتے۔ حضور تشریف لاتے اور خود فجر کی نماز کی امامت حضور فرماتے، تو جس جگہ سے حضور پانچوں وقت گزر کے تشریف لاتے تھے، اس جگہ کو یہ مقام ملا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ،
کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ خوش نصیب لوگ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے تھے، اور اس جگہ کو یہ اعزاز ملا کہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو حضور روزے کا آغاز اور ابتدا سحری سے فرماتے تھے، اور بغیر سحری کی یہ روزہ رکھنا یعنی کچھ کھانا پینا ہی نہیں، اس سے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ چند گھونٹ پانی کے پی لو اور کچھ اور دودھ پی لو، کھجوریں کھا لو، کچھ نہ کچھ سحری کے وقت کھانا پینا یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اور سحری ضرور کرنی چاہیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں قرآن مجید کے ساتھ اتنا گہرا ربط اور تعلق حضور کے معمولات سے نظر آتا ہے کہ رمضان شریف میں قرآن مجید سے حضور کی محبت کی یہ کیفیت تھی کہ سدرہ سے جبریل آتے تھے اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کی منزل کا دور کیا کرتے تھے۔ اور جس سال میرے نبی کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا، اس سال جو آخری رمضان شریف آیا تھا حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں، اس میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جبریل امین نے 2 قرآن مجید کا دور کیا تھا، یعنی 2 مرتبہ دور کیا تھا۔ تو قرآن مجید سے محبت کی یہ کیفیت دیکھ کر ہمیں اس میں سے ایک ہدایت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان شریف کے مہینے میں کچھ وقت جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ گزاریں۔ 24 گھنٹوں میں سے ہمارا کچھ وقت کس کے ساتھ گزرنا چاہیے؟ قرآن مجید کے ساتھ۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہو، اس مہینے کے اندر کچھ لمحے ذرا قرآن کے ساتھ بھی گزار کے دیکھیں کہ آپ کو اس قرآن کے ساتھ جو آپ کا وقت گزرے گا اس کا فائدہ، اس کا نفع، اس کے فوائد و ثمرات آپ کو عید الفطر کے دن اپنے باطن میں، اپنے من میں آپ کو وہ سارے فوائد و ثمرات خود بخود دکھائی دیں۔ ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ رمضان شریف نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ کے بندے اپنا کچھ وقت جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ گزاریں۔ کیسے گزاریں؟ اس کی ایک کیفیت تو یہ ہے تلاوت قرآن۔ کیا ہے؟ تلاوت قرآن، کیونکہ ایک ایک حرف کے بدلے میں لفظ نہیں، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں قرآن مجید کی تلاوت۔ اور تلاوت کی حضور کی کیفیت آپ نے سن لی کہ جبریل امین سدرہ سے آ کر حضور کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ اس سے بھی ہمیں ایک ہدایت کا راستہ ملتا ہے کہ ہمیں کچھ قرآن مجید کے ساتھ وقت گزاریں۔ یہ جو ہم درس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہمارا وقت قرآن کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ہم قرآن کی تفہیم کے لیے، قرآن فہمی کے لیے، کہ قرآن کی باتیں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، لہذا جتنا وقت ہمارا اس درس میں گزرتا ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ گزرتا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے تلاوت کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، یہ کتاب قرآن جو آپ کو دی گئی ہے اس کی تلاوت کی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو تلاوت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ایک تو ہے خود تلاوت کرنا اور ایک ہے کہ کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی تلاوت کو سننا۔ نماز فجر میں آپ آئے، آپ نے دونوں رکعتوں کے اندر اللہ کا قرآن سنا، سماعت کی،
تو یہ وقت آپ کا ایک تو نماز کے اندر گزرا، دوسرا آپ کا یہ وقت قرآن کے ساتھ گزرا کہ آپ نے قرآن مجید کی سماعت کی ہے، کیونکہ سماعت قرآن کی اتنی اہمیت ہے کہ سوا پارہ عمومی طور پر تلاوت کیا جاتا ہے، تو یہ رات کی تراویح میں جو آپ قرآن مجید کی تلاوت سماعت کرتے ہیں، یہ وقت بھی آپ کا کس کے ساتھ گزرتا ہے؟ قرآن کے ساتھ، کہ آپ سماعت کر رہے ہیں، مغرب کی نماز میں آئے ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت سماعت کر رہے ہیں، عشاء کی نماز میں قرآن مجید کی سماعت کر رہے ہیں، تو یہ رمضان شریف خاص طور پر نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق، اسے کہتے ہیں رجوع الی القرآن، رجوع الی القرآن کے قرآن کی طرف رجوع کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی تلاوت کہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، تو ان 3 حروف کو جب ہم پڑھتے ہیں الف لام میم تو 30 نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں تلاوت کی ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک ہے تلاوت کرنا اور ایک ہے قرآن مجید کو سمجھنا، یہ اللہ کا پیغام ہے اپنے بندوں کی طرف، یہ کتاب ہدایت ہے قرآن مجید، انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن بھیجا گیا، ہدی للناس، اس میں یہ سرچشمہ ہدایت ہے قرآن، یہ منبع رشد و ہدایت ہے، اس لیے قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کے پیغام، اس کی ہدایات سے، اس کے انوار سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے دروس قرآن کے اندر شرکت کی جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کام کی اہمیت بیان فرمائی، جو کام میں اور آپ مل کر اس وقت مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، اس کام کی نوعیت سمجھیے، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے کہ ایک آدمی تقریر کیے جا رہا ہے اور لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں، بلکہ اس کی خاص اہمیت اور انفرادیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ خیرکم، خیرکم کا معنی ہے تم سب میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ کام جو ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اسی لیے درس قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کچھ دین کی چیدہ اہم باتیں ہم سیکھیں۔ آج کے درس میں جو خاص نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، جس کے لیے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، کہ ہمیں اس مہینے میں کم از کم ایک پورا قرآن مجید ایک مرتبہ ضرور مکمل پڑھنا چاہیے۔ 30 دن ہے، روز کا ایک پارہ آپ اگر تلاوت کریں، اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ ایک وقت میں اگر آپ مکمل نہیں پڑھ سکتے تو آدھا پارہ صبح کی تلاوت کر لیں اور آدھا پارہ جو ہے وہ پچھلے ٹائم تلاوت کر لیں، شام کو تلاوت کر لیں۔ کم از کم ایک قرآن مجید تو ضرور اس مہینے میں ہمیں مکمل کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ حضور کے معمولات، کہ حضور رمضان شریف میں مصروفیات کیا ہوتی تھیں حضور، ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے میں باجماعت نماز کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے دین نے سب سے بڑی ذمہ داری اور فریضہ جو مسلمان پہ عائد کیا ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو اس مہینے میں کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ سحری اور نماز فجر باجماعت، اور پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، ساری نمازیں جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ ایک مہینہ ایسے گزاریں گے آپ اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں خود ایسا
लगन महसूस करेंगे, नेकी करने को तबीयत चाहेगी, अच्छी कामों की तरफ तबीयत की रग़बत होगी। ये एक तरबियत है, एक महीना ऐसा है जो तरबियत का महीना है, इससे हमें पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। और फिर इफ्तारी का वक्त जो है ये खास तौर पर दुआओं की कबूलियत का वक्त है, जिसे हम उमूमी तौर पर जाया कर देते हैं। एक तो सहरी का वक्त और एक इफ्तारी का वक्त। सहरी के बारे में आपने हदीस शरीफ सुन ली, अब इफ्तारी जो है इसके बारे में दो हदीसें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि इस वक्त की कदर पहचानो, ये वक्त इतना कीमती है कि इस वक्त आप फैलाकर जो बात तुमने अपने रब से कह देनी है, अर्ज कर देनी है, वो हर हाल में कबूल होगी, वो बात रद्द नहीं होती। हुजूर की हदीस शरीफ है, अब दुआओ मुस्तजब न छूट जाए और एक रकत ना निकल जाए, दो रकतें ना निकल जाए। इसलिए एहतिमाम और इल्तिजाम इस बात की तरफ तवज्जो करने की जरूरत है कि तकबीर ऊला के साथ जमात के इंतजार में बैठना मस्जिद में, जितनी देर आप मस्जिद में जमात के इंतजार में बैठेंगे आपके नामा अमाल में लिखा जाएगा कि नमाज की कैफियत में रहा। क्योंकि हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला को वो बंदे बड़े पसंद हैं जो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करते हैं। यानी आप फजर पढ़ के गए, फिर जोर के वक्त जब वक्त हो जाए जोर का, आपको इंतजार हो इस बात का कि कब वक्त हो, कब आजान हो और मैं बाजुमात नमाज के लिए मस्जिद का रुख करूं। एक महीना ये तरबियत का महीना है, तो इफ्तारी के वक्त ज़ाया न करें, इस वक्त दुआएं किया करें, वो अल्लाह करीम की बारगाह में कबूल होती है। फिर इफ्तारी के वक्त की ये जो हदीस शरीफ है, इसे तो मैं बार बार इसलिए बयान करता हूं कि इसमें एक बहुत बड़े इनाम का जिक्र है कि जन्नत में रोजेदार को अल्लाह का दीदार होगा, शहीद भी शिकवा कर रहा होगा। हदीस शरीफ है, मैं आपको हदीस शरीफ सुना रहा हूं, बुखारी शरीफ में हदीस शरीफ है। शहीद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे कि बारी ताला तेरी जन्नत में तो मजा ही नहीं, लुत्फ नहीं। बेनियाज रब पूछेगा वो कौन सी लज्जत है जो तुम चाहते हो और मेरी जन्नत में नहीं। फरिश्ते अल्लाह करीम जब ये फरमाएगा तो शहीद क्या अर्ज करेंगे, इसलिए मलाइका जो हैं वो हैरत ज़दा ये बातें जब सरकार फरमाते थे, आसमानों पर जिब्रील अमीन जब आयात लेके हाजिर होते थे तो हैरान होते थे कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह के इतने करम है, इतने करम है कि हुजूर ने फरमाया शहीद कहेगा तेरी जन्नत में मजा नहीं, क्योंकि तेरे रास्ते में गर्दन कटाने में जो मजा आया था वो तेरी जन्नत में। अब वो मजा क्या है, यही तो समझने वाली बात है। वो लज्जत कौन सी है? हदीस शरीफ में कि शहीद जब अल्लाह के रास्ते में अपनी जान का नजराना देता है, उसके खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह करीम उसको अपना दीदार अता करता है। वो दीदारे इलाही की लज्जत देखिए। रोजा इसलिए अहम तरीन इबादत है, अहम तरीन इबादत है कि हर नेकी पर जन्नत का वादा है, हर नेक अमल पर जन्नत का वादा है। रोजा एक ऐसी इबादत है जिसके बदले में जन्नत वाला मिलता है, जन्नत वाला मिलता है। हदीस शरीफ में कि रोजेदार को जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा, शहीद को नहीं होगा। क्यों? वो शहादत के वक्त अल्लाह का दीदार कर चुका होगा। वो अर्ज करेगा बारी ताला दुनिया में भेज, अपने रास्ते में शहीद करवा, फिर जन्नत में बुला, फिर दुनिया में भेज, अपने रास्ते में शहीद करवा, फिर जन्नत में बुला, ताकि तेरे दीदार की लज्जतें बार बार हासिल करते हैं। तो ये रोजेदार के लिए बहुत बड़ा इनाम है कि उसको अल्लाह का दीदार होगा। अब वो हदीस शरीफ सुनेंगे तो अब लुत्फ आएगा। हुजूर ने फरमाया लिस्साए में फरहतान, रोजेदार के लिए दो राहतें हैं, दो खुशियां हैं। लिस्साए में फरहतान, रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं। फरहतुन इंद फित्रिही व फरहतुन इंद लिकाए रब्बिही। एक खुशी उस वक्त होगी जब इफ्तारी के वक्त वो पहला लुकमा उठाकर मुंह में रखता है
پورے سال کھانے میں وہ مزہ اور لذت نہیں جو افطاری کے پہلے لقمے میں۔ یہ میرے آقا کی حدیث ہے، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک راحت و خوشی اس وقت ملے گی جب اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو یہ وقت بڑے قیمتی ہیں، ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور پھر نماز مغرب کے بعد پھر کھانا تناول فرمانا نبی کریم علیہ السلام کا معمول مبارک تھا۔ پھر نماز عشاء کی تیاری، پھر رات کے قیام کی تیاری۔ تو اس طرح سے حضور اس مہینے میں خاص عبادت، جو میں پہلے کئی مرتبہ اپنے دروس کے اندر یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض تھیں۔ چھٹی نماز کون سی فرض تھی؟ نماز تہجد۔ بعد میں حضور کے لیے یہ نماز نفل کر دی گئی، لیکن اولاً یہ حضور پر فرض تھی، تہجد کی نماز۔ نبی کریم علیہ السلام کی تہجد کا معمول تھا کہ آپ جو عشاء کے وتر ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام تہجد کے ساتھ ادا فرماتے تھے، اور 8 رکعت حضور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، 3 رکعت نبی کریم علیہ السلام جو ہیں صلاۃ الوتر ادا کیا کرتے تھے۔ تو کل 11 رکعتیں حضور تہجد کے وقت، 8 تہجد کے نفل اور 3 وتر، یہ حضور کا معمول مبارک تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں حضور کے ان معمولات کو سامنے رکھتے ہوئے جو سال بھر تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتا، اس کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کی سحری تیار ہو رہی ہے، کھانا بالکل آپ کا تیار کر کے ٹیبل پہ رکھنے کی تیاری ہو رہی ہے، آپ فوراً وضو کریں اور 2 رکعت ضرور تہجد کی نماز پڑھیں، 2 سے شروع کریں، پھر اگلے دن 4 پڑھیں، طبیعت لگنے لگے تو اگلے دن 6 پڑھیں۔ بعض لوگ پہلے دن بڑے شوق میں آ کے 6 7 8 پڑھ دیں گے، اگلے دن 1 بھی نہیں پڑھتے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دین یہ کہتا ہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف جائیں، پہلے 2 پڑھیں، جب دل لگ جائے، طبیعت مانوس ہو جائے، پھر اگلے دن 4 کر لیں، پھر طبیعت مانوس ہو تو 6 کر لیں۔ ایسے کبھی مت کرنا کہ ایک دن 8 پڑھ لیں تو دوسرے دن 1 بھی نہ پڑھیں، یہ بات مناسب نہیں، کیونکہ جو عمل جو ہے اگرچہ قلیل عمل ہو، تھوڑا عمل ہو، لیکن محبت سے ہو، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے اس مہینے کو ہمیں قرآن مجید کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے اپنا ذہن بنانا چاہیے، تلاوت قرآن کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے سے ہمیں نفع اٹھانے، فائدہ اٹھانے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے کتنا عظیم مہینہ ہے کہ حضور نے فرمایا اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے تو اس کو صاف کہہ دو کہ بھائی میں جھگڑا نہیں کرتا، میں روزے سے ہوں، انا صائم، میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور جو میرا منصب ہے، سٹیٹس ہے، وہ اجازت نہیں دیتا میں تیرے ساتھ جھگڑا کروں۔ یہ ہے اصل میں روزے دار کو جھگڑا کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ روزے دار ہونا کو معمولی منصب ہے، سٹیٹس ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کریم کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ جو بندہ تم سے گالی دے رمضان شریف میں، آپ کو گالیاں نکالے، اس سے کہو بھائی میں صائم ہوں، انا صائم، میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے۔ یہ روزے دار ہونا میرا ایک ایسا سٹیٹس ہے جو مجھے اجازت نہیں دیتا میں تیری گالی کا جواب گالی سے دوں۔ اور اگر کوئی جھگڑا کرے اس سے کہو بھائی میں روزے سے ہوں، میں جھگڑا نہیں کرتا۔ گالی دے تو حضور نے فرمایا کہو میں روزے سے ہوں، میں گالی کا جواب نہیں دیتا تمہارا۔ یعنی روزہ بہت سی خرابیوں سے بچانے والا ہے، انسان کے اندر تقوی کی خوبی آتی ہے۔ سب سے بڑا اللہ کی ذات پر جو تیقن ہے اور ایمان، پختہ ایمان، تیقن اور ایقان کا معنی ہے پختہ یقین، پختہ ایمان، پختہ عقیدہ بندے کا یہ ہو۔ جیسے روزہ جو ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بچپن کا ایک واقعہ جو ہے وہ بڑا ہی اس معاملے میں ہمارے لیے رہنما ہے، جس سے ہم آسانی کے ساتھ روزے کا مقصد سمجھ سکیں گے۔ اعلیٰ حضرت ابھی کم سن تھے، روزہ فرض نہیں تھا، چھوٹے بچوں پہ روزہ فرض نہیں، لیکن بعض بچے شوق سے رکھ لیتے ہیں تو گھر والے پھر خوشی مناتے ہیں کہ آج ہمارے بچے نے روزہ رکھا ہے، تو معمول سے زیادہ اہتمام بھی کیا جاتا ہے بچے کی خوشی کے لیے۔ اسی طرح ہمارے اعلیٰ حضرت چھوٹی عمر میں تھے، روزہ تو فرض نہیں تھا، اب اپنے شوق سے روزہ رکھا،
تو آپ کے والد ماجد بڑے خوش ہوئے، والدہ ماجدہ بڑی خوش ہوئی کہ بچے نے روزہ رکھا ہے، چلو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تو جتنے قریبی رشتہ دار تھے ان کو دعوت دی کہ ہمارے ہاں آج آپ افطاری کریں۔ جب افطاری کا دسترخوان لگ گیا اور افطاری کا وقت بالکل قریب تھا، سامان چنا ہوا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ جب یہ بچہ میرا پیدا ہوا، اعلیٰ حضرت کے والد نے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو مجھے بشارتیں ملی تھی کہ تمہارے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے دین کا ایسا کام لے گا کہ اس کی شہرت شرق سے لے کر غرب تک ہوگی۔ تو انہوں نے آزمانے کے لیے کہ جس بچے کی بشارتیں ملی تھیں اس میں کیا صلاحیت ہے کہ مجھے بشارتیں ملی، اور بڑے بڑے اولیاء کاملین نے مبارک دی کہ یہ بچہ بہت ایسا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی شہرت ہوگی۔ آپ نے آزمانے کے لیے دروازے بند کیے، کنڈیاں لگائیں، کھڑکیاں بند کی، اور احمد رضا ابھی ننھے تھے تو آپ کے والد ماجد نے کہا کہ بیٹا دیکھو بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، تو یہ میں نے کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے ہیں، دسترخوان پہ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں جو طبیعت چاہتی اٹھاؤ اور کھا لو، جو پینا چاہتے ہو پی لو، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا بیٹا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، جو مرضی اٹھاؤ کھاؤ پیو، کنڈیاں میں نے لگا دی ہیں، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، کسی کے آنے کا بھی امکان نہیں، تو اٹھاؤ اور کھاؤ، پینا ہے تو پیو۔ اعلیٰ حضرت ابھی کم سن تھے، نظر بھر کے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، جو جواب دیا وہ سمجھیے ذرا، یہ ہے روح روزہ، لعلکم تتقون، وہ سمجھیے۔ آپ نے ایک نظر بھر کے باپ کے چہرے کو دیکھا، کہا ابا جان یہ ٹھیک ہے کہ دروازے بند ہیں، کنڈیاں لگا دی، کوئی آنے کا امکان نہیں کسی کا، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میں جو کچھ چاہوں کھا پی سکتا ہوں، مگر ابا جان جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے لعلکم تتقون، اور جس کا روزہ ہو ایمان سے بتاؤ، جس کا روزہ ہو، گھر میں فریج پڑی ہوئی ہے تمہیں کو دیکھ ہی نہیں رہا، فروٹ پڑا ہے، جوس پڑا ہے، ہر قسم کی نعمتیں، کوئی آدمی نظر اٹھا کے بھی دیکھتا ہے۔ بھائی روزے دار تو وضو کے وقت اتنی احتیاط کرتا ہے کہ وضو کی کلی کرتے ہوئے کہیں قطرہ اندر نہ چلا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ جس رب کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو جانتا ہے۔ تو روزہ انسان کے اندر اللہ کی ذات پر تیقن کی اعلیٰ ترین صورت انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے کہ ہمارا رب کریم خالق کائنات جس نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے یہ ہماری بہتری کے لیے روزہ فرض کیا گیا۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس مہینے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ دین سے محبت، مسجد سے محبت، قرآن سے محبت، ایک لگن ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے اللہ سے تعلق بندگی جو ہے اسے مضبوط و مستحکم کریں۔ رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔